میں اب خدمت کے کچھ آپ کو شعبے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر حضور غوث اعظم کی زندگی ان خدمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کچھ حضور غوث اعظم کے ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی اولیاء کی کیا شان ہوتی ہے اور اولیاء کے اس سردار کی تعلیمات اس حوالے سے پرٹیکولرلی کیا رہی ہیں۔ خدمت خلق جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، وہ نفع پہنچاتا، یعنی خدمت بڑھا کے پیش کرتا، اپنی ذات سے نفع دیتا۔ اب اس نفع پہنچانے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس تھوڑے سے وقت میں ساری صورتیں اگر ان کی بلیٹس بھی آپ کے سامنے بیان کروں، صرف نام بھی ذکر کروں تو اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ڈسکس، ایک بڑا وقت چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں آپ کو چند گوشے آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے گوشے، خدمت خلق کے گوشے، کہ کس طرح مخلوق کی خدمت کی جاتی رہی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز تو وہ جس کو قرآن نے بیان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ یہ وہ کام ہے جس کو قرآن مجید نے کھول کے بیان کیا ہے، کھانا کھلانا۔ یہ خدمت خلق کا ایک بہت وسیع، بہت بڑا میدان ہے۔ یہ دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب 800 کروڑ، دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے۔ اس 8 ارب کی دنیا میں تقریباً آدھے ارب سے زیادہ لوگ، 8 ارب میں سے 4 ارب سے زیادہ لوگ، 4 ارب سے زیادہ لوگ بھوک اور صحیح خوراک میسر نہ آنے کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، کھانا کھلانا۔ یہ خدمت خلق اور نفع پہنچانے کا ایک بہت بڑا میدان اور شعبہ ہے۔ خدمت خلق کا ایک گوشہ یہ ہے کھانا کھلانا، اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کو قرآن نے کئی مقامات پر بیان فرمایا اور احادیث میں تو سینکڑوں حدیثیں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک شعبہ ہے کھانا کھلانا، یہ بھی خدمت خلق ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کا ایک گوشہ ہے۔ ایک گوشہ ہے جو وہ لوگ جو بے لباس ہیں، جن کو لباس میسر نہیں ہے، ان بے لباس لوگوں کو، یا جن کا پورا لباس نہیں ہے، ان لوگوں کو کپڑے پہنانا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں جن کی عیدیں ہو رہی ہیں، جن کے ماں باپ اتنی بھی سکت نہیں رکھتے کہ اپنے بچوں تک ہی کو کپڑے پہنا سکیں، عید کے موقع پر بھی ان کو کپڑے پہنانا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے پورا خدمت خلق کا۔ اسی طرح بیمار لوگوں کی عیادت کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا اور بیمار لوگوں کو اپنی طرف سے جو ممکن امداد ہو سکے وہ مہیا کرنا۔ وہ بیچارے چھوٹی سی بیماری کو لیے مختلف ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں مارے پھر رہے ہیں، چند دوائیوں کے لیے پریشان ہیں۔ اس چھوٹی سی بیماری نے صحیح وقت پر دوا نہ ملنے کی وجہ سے ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر لی۔ ایک چھوٹا سا زخم صحیح وقت پر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ایک بڑے ناسور کی شکل اختیار کر لی۔
اگر اس کی خدمت کر دی جاتی، اس کو نفع پہنچا دیا جاتا کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جا کر، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کوئی اس کو یہ نفع پہنچا دیتا کہ چلے خود نہیں کر سکا، خود ڈاکٹر نہیں ہے، تو جاننے والوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی اور ریسورسز ہو، جس ریسورسز کو استعمال کر کے اس مریض کو صحیح معالج تک پہنچا دیا جاتا، تو آج اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ان بیماروں کو، ان پریشان حالوں کو اپنی ذات سے جو بھی نفع پہنچا سکتا تھا وہ پہنچا سکتا تھا، لیکن نہیں پہنچا پایا، نقصان کر لیا اس نے، ایک بہت بڑی عبادت سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح اللہ کے کئی بندے ہوتے ہیں جن کو چھوٹے موٹے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے موٹے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے مشاہرے میں، ان کی سیلری میں گزارا نہیں ہوتا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ نے اس کو یہ حیثیت دی ہے کہ قرض پہ اس کے 8-10 دن کو یہ میک اپ کر سکتا ہے۔ ہر مہینے کے 10 دن میں، آخری 10 دن میں اسے 2,000-3,000 قرض لینا پڑتا ہے، اور پھر جب پیسے آتے ہیں پھر قرض لوٹا دیتا ہے، پھر اگلے مہینے 2-3,000 قرض لینے پڑتے ہیں، پھر لوٹا دیتا ہے، پھر قرض لینے پڑتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس طرح بچا سکتا ہے کہ اس کو خاموشی سے قرض دے دیا کرے، خاموشی سے قرض دے دیا کرے، تاکہ عزت سے اس بندے کا مہینہ گزر جایا کرے۔ یہ بھی نفع پہنچانا ہے، خدمت خلق ہے، لیکن لوگ نہیں کر پاتے، نہیں کر پاتے۔ کسی غریب کی بچی کی شادی ہے، آپ جانتے ہیں اس کی 6 بیٹیاں ہیں، یا چلو 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، یا چلو بیٹا ہے چھوٹا ہے، یا چلو بیٹا ہے بڑا ہے، لیکن وہ گھر کا خیال نہیں رکھ پاتا یا معذور ہے۔ کوئی بھی جینوئن کیس ہے، ایک شادی میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ عزت سے اگر کسی بیٹی کو کسی کے گھر بھیجا جائے اس کی شادی کر کے تو کتنا خرچ آتا، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ اکیلا باپ عزت کے ساتھ کیسے کرے گا؟ یہ عزت دار شخص اکیلا کیسے کرے گا؟ اس کے رشتہ دار بھی کمزور ہیں، اس کے تعلق دار بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے محلے کی شادی ہے، میرے علاقے کی شادی ہے، میں جانتا ہوں اس کی مالی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ اپنی مجبوری رونے کے لیے آئے، میرے پاس آ کے اپنی مجبوری روئے، آنسو بہائے؟ اس کی بیوی، اس بندے کی بیوی کے پاس جا کے روئے، یہ بندہ اس بندے کے پاس آ کے روئے، اور پھر جا کے یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث تو خود ہمیں اٹھا رہی ہے، کھڑا کر رہی ہے۔ ان اللہ تعالی یحب من عبادہ من هو انخؤ للناس۔ حدیث تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو بندہ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا۔ یہ تو ہمارا سودا تھا، یہ تو ہمیں بڑھ کے خریدنا تھا سودا، یہ سودا ہمیں خود بڑھ کے خریدنا تھا کہ آپ بتائیں میرے لائق کیا کام ہے۔ یہ سودا تو خود لینا تھا کہ کوئی اور یہ نیکی نہ کر جائے، میں یہ نیکی کروں، کوئی اور مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، میں اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ چلو 50,000 کا خرچ ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں 50,000 دے سکوں، میری حیثیت 5,000 کی ہے، چلو عزت سے 5,000 دے دیے، اور باقی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اگر میں کسی سے بات کروں تو اس بندے کی پریشانی وہ بندہ عزت کے ساتھ دور کر سکتا ہے۔
تو یہ نیکی اس طرح بھی کمائی جا سکتی ہے کہ اس بندے کے لیے کسی اور بندے سے رابطہ کیا جائے کہ میں جانتا ہوں ان کو، بڑے سچے اور صاف اور اچھے لوگ ہیں، مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بیٹی کی شادی، ایک بیٹی کی شادی پہ جو خرچ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، تھوڑے لوگ بھی بلائے جائیں تو اچھا خاصا خرچ ہو جاتا۔ ہر باپ کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا دے کے رخصت کرے، لیکن یہ اتنا کمزور، مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ یہ تو چند لوگوں کا کھانا بھی نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ بھی انتظام نہیں کر سکیں گے، لہذا کچھ ہم مل کے کریں۔ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ کار ہے کہ خود احساس کریں۔ یہ تو ہمارا سودا تھا کہ ہم بڑھتے آگے خدمت خلق کے لیے، کہ آپ بتائیں کہ ہمارے لاکھ کیا کام ہے، اس سے عزت سے ملتے، ایسے ملتے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور خاموشی سے ہم اس کی مدد کر دیتے۔ تو خدا کی قسم، خدا اس کے صلے میں آپ کو وہ نوازتا جس کو آپ کبھی تصور میں بھی، خیال میں بھی لا نہیں سکتے۔ یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کا ایک شعبہ، کسی غریب کی اس طرح مدد کر دینا۔ کوئی بے روزگار ہے، اس ایک بندے کا روزگار لگ جائے تو لوگوں کو اس کو خیرات نہیں دینی پڑے گی، خیرات پر پلنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے بچے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کو کہیں روزگار پر لگا لیں، یا نہیں تو اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی سے اس کے لیے بات کر لیں کہ یہ بندہ بڑا پریشان ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہے تو نکال دیجئے۔ ایک بندہ یہ روزگار پہ لگ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، بیچارے خیرات اور زکوٰۃ پہ پلتے ہیں، اگر اس ایک بندے کا روزگار لگ جائے گا تو یہ خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، عزت سے اس کے بچے بھی پل سکیں گے۔ آپ سوچئے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے کہیں سے خیرات اور صدقے کی روٹی کھائیں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ دل تو سب کو اللہ دے کے پیدا کرتا، آپ کے بچوں کے بھی دل ہیں اور غریب کے بچوں کے بھی دل ہیں، غریبوں کے بھی دل ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، جیسے امیروں کے ہوتے ہیں اور متوسط طبقے کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے دل نہیں ٹوٹتے ہوں گے؟ کیا ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا معاشرے میں ان کو گری ہوئی نظر سے جب دیکھا جاتا ہوگا تو ان بچوں کے احساسات مجروح نہیں ہوتے ہوں گے؟ یہ نفع پہنچایا جا سکتا تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، گورنمنٹ اپنے کام کرے، اللہ اس کو توفیق دے۔ بڑے لوگ جن کو ذمہ داریاں گورنمنٹ کے لیول پر دی گئی ہیں، اللہ کرے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں، لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا کچھ لوگ جمع ہو کے کسی غریب کا سہارا نہیں بن سکتے؟ بیواؤں کی حالت یہ تھی کہ بیواؤں کے لیے اللہ کے نبی خود علیحدہ سے کام کر کے پیسے لاتے تھے، بیواؤں کے لیے، محتاجوں کے لیے اللہ کے نبی خود علیحدہ سے کام کرتے تھے، اور اس علیحدہ سے کام کرنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی کو جو پیسے ملا کرتے تھے، اللہ کے نبی وہ بیواؤں پہ خرچ کیا کرتے تھے شروع میں۔ بعد میں جب اللہ نے کشادگی عطا فرمائی تو اللہ کے نبی مال غنیمت سے بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو نوازنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے تو یہ کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے محلے کی فلاں عورت بیوہ ہو چکی، اس کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں، جب تک شوہر تھا ان بچوں کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ تھا، یہ بچے اسکول بھی پڑھ رہے تھے، یہ بچے مدرسہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ بچے کچھ نہ کچھ اچھا کھا بھی رہے تھے، عید پر ان کا باپ انہیں نئے کپڑے بھی بنوا رہا تھا، لیکن اب ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ نہیں رہ گیا، یہ عورت بیوہ ہو چکی۔ کیا پورے محلے کے وہ لوگ جو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ عورت بیوہ ہو چکی،
اس کے پاس کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. کیا وہ محلے کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر اس عورت کے لیے کوئی بندوبست اس اعتبار سے بھی کہ اس کا گھر، اس کے بچوں کا خرچہ چلے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ عورت عزت کے ساتھ یہ عورت کوئی ایسا کام کر سکے کہ یہ خود اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کما سکے؟ کیا یہ بندوبست نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ خدمت خلق کا موقع صرف سیلانی کے لیے ہے؟ صرف سیلانی کے لیے یہ حدیث پاک آئی ہے کہ سیلانی والے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ سیلانی والے یہ سارا کریں گے؟ یا کوئی ادارہ یہ کام کرے گا؟ یہ حدیث تو سب کے لیے ہے. الفاظ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی ادارے کو خاص کرتی ہو کہ کوئی ادارہ ہی کرے گا. یہ تو عام ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں وہ بندے سب سے زیادہ پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والے. ان بندوں میں سب ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. کتنے ہی معاملات ہیں جن میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچا سکتا ہے. ایک نہیں، 1000 کی فہرست ہے. ایک مشورہ کرنا بھی، اچھا مشورہ دینا بھی ایک بہت بڑا کام ہے.